ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ حج کے سفر میں ایک ایسی جگہ بھی آتی ہے جہاں حاجیوں کو کہا جاتا ہے کہ یہاں زیادہ نہ رکو بلکہ جلدی گزر جاؤ۔ یہ جگہ عام رستہ نہیں بلکہ ایک تاریخی مقام ہے، ایک ایسی وادی جس سے ایک عظیم واقعہ جڑا ہوا ہے، ایسا واقعہ جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں وادی محشر کی۔ یہ وہ مقام ہے جو مینا اور مزدلفہ کے درمیان واقع ہے۔ لاکھوں حاجی ہر سال یہاں سے گزرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس مقام کی حقیقت کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے وادی محشر کہاں واقع ہے، حاجیوں کو یہاں جلدی گزرنے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے، اس جگہ کا تعلق سورہ فیل سے کیسے ہے، اور اس مقام سے کون سا بڑا سبق ملتا ہے۔ وادی محشر مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک مختصر وادی ہے۔ جب حاجی مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد صبح مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں اس مقام سے گزرتے ہیں۔ یہ جگہ بظاہر عام سی لگتی ہے مگر اس کی تاریخ ہی بہت غیر معمولی ہے۔ حجاج کرام جب یہاں پہنچتے ہیں تو سنت کے مطابق اپنی رفتار تیز کر لیتے ہیں۔ یہ عمل صرف جسمانی حرکت نہیں بلکہ ایک تاریخی یاد دہانی ہے۔ صدیوں پہلے ابرہہ نامی حکمران نے یمن سے ایک عظیم لشکر کے ساتھ کعبہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس لشکر کے ساتھ ہاتھی بھی تھے، اس لیے اسے فیل کہا جاتا ہے۔ ابرہہ کا مقصد تھا کہ لوگ کعبہ کی بجائے اس کے بنائے ہوئے گرجا گھر کی زیارت کرے۔ جب وہ لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی۔ قرآن پاک میں سورہ فیل میں اس کا ذکر موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ پھر اللہ نے ان پر پرندے بھیجے جو کنکریاں پھینک رہے تھے اور پوری فوج تباہ ہو گئی۔ روایات کے مطابق یہ واقعہ اسی علاقے یعنی وادی محشر کے قریب پیش آیا تھا۔ حاجی یہاں سے تیز کیوں گزرتے ہیں؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ چونکہ یہ مقام عذاب الہی سے منسوب ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے جلدی گزرنے کا عمل اختیار فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل اختیار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان ان جگہوں پر بے فکری سے نہ ٹھہرے جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو۔ یہ حاجیوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے، اللہ کی نافرمانی انسان کو تباہی تک لے جا سکتی ہے۔ مزدلفہ کے مقدس اور روحانیت سے لبریز میدان سے متصل منا کی جانب ایک چوڑا سا میدان جسے وادی محشر یا وادی نہار کہتے ہیں، یہ دراصل عذاب کا میدان ہے اور حاجیوں کے لیے بالخصوص اور دیگر لوگ کے لیے بالعموم حکم ہے کہ قیامت تک کوئی اس میدان میں کبھی کسی غرض سے نہ رکے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اس میدان سے گزرا ہی نہ جائے، اور اگر کسی طور پر اس سے گزرنا ناگزیر ہو تو ضروری ہے کہ پیدل چلنے والے اپنی عام رفتار کو بڑھا کر اور سواری اپنی سپیڈ تیز کر کے اس عذاب کے میدان سے جلد از جلد گزر جائے۔ دراصل یہ وہی میدان ہے جہاں اللہ کے حکم سے ابابیلوں کے جن ابرہہ کے ہاتھی بردار لشکر پر کنکریاں برسانے آئے تھے۔ ابرہہ جو یمن کا گورنر تھا، اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو معاذ اللہ ڈھانے کا خواب لے کر اپنے دیوکل ہاتھیوں کے ساتھ مکہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کنکریاں دراصل کنکریاں نہیں بلکہ حکم رب بھی تھی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس وادی محشر میں ایک عذاب برپا ہو گیا۔ ہاتھی پھنس گئے، تمام فوج نصب و نابود ہو گئی اور یہ میدان قیامت تک کے لیے عبرت کا نگاہ بن گیا۔ اسی واقعہ کا ذکر قرآن پاک کی سورہ فیل میں آتا ہے۔ یمن اور حبشہ کا بادشاہ ابرہہ تھا، اس نے شہر صنع میں ایک گرجا گھر بنایا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے صنع میں آئے اور اسی گرجا گھر کا طواف کرے اور یہی حج کا میلہ ہوا کرے۔ اس گرجے کو شایع نشان بنانے کے لیے دنیاوی وسائل بے جا استعمال کیا گیا۔ عمارت اتنی اونچی اور پرشکوہ بنائی گئی کہ جب کوئی انسان اس کی بلندی کو دیکھتا تو اس کے سر کی ٹوپی گر جاتی۔ اسی لیے اس گرجے کا نام
کلیس رکھا گیا تھا، جس کے معنی تھے سر سے ٹوپی کو گرا دینے والی عمارت۔ یہ خصوصیت یمن کے بادشاہ کے لیے بہت اعزاز کا باعث تھی، خصوصاً مکہ کے قریشیوں کو، جو ظاہر ہے اس وقت تک مشرک تھے اور اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن بہرحال کعبہ مشرفہ ان کو محبوب تھا، اور ابرہا کی وہ یہ بات بہت شاق گزری۔ چنانچہ قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے اس سے باہر ہو کر صنعاء کا سفر کیا اور ابرہا کے گرجا گھر میں داخل ہو کر جان بوجھ کر رفع حاجت کا عمل کر دیا اور اس کے در و دیوار کو نجاست سے آلود کر ڈالا۔ کسی نے اس کو آگ بھی لگا دی۔ اس حرکت پر ابرہا بادشاہ کو بہت طیش آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھا دینے کی قسم کھا لی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا بیش رو ایک بہت بڑا کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہا نے اپنی فوج کے لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانور کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں جناب حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی عبد المطلب جو ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ یہ بہت ہی رعبدار اور نہایت ہی جسم و باشق و آدمی تھے۔ یہ ابرہا کے پاس آئے۔ ابرہا نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس کر دو۔ یہ سن کر ابرہا نے کہا، مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے، میں تو تمہارے کعبے کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کی ایک بہت مقدس و محترم مقام ہے۔ اس نے اس کے بارے میں کچھ بھی مجھ سے نہیں کہا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں ہی کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ان کی مراد اللہ پاک کی ذات سے تھی، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ بعد میں آپ نے کعبہ مشرفہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ مشرفہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرہا نے صبح تڑکے اپنے لشکر کو لے کر کعبہ مقدس پر دعویٰ بول دینے کا حکم دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیش رو محمود جو سب سے بڑا ہاتھی تھا، وہ کعبہ کی طرف نہ چلا۔ جس طرف اس کو چلاتے تھے چلتا تھا، مگر کعبہ مکرمہ کی طرف جب اس کو چلاتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھی، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہا کی فوج پر اس زور سے سنگ باری کی کہ ابرہا کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں کی وہ چھوٹی چھوٹی تھی، لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب کنکریوں کو گراتے تو سنگریزے فیل سواروں کے خود کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چیرتے ہوئے زمین پر گرتے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اسی طرح ابرہا کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ الحمدللہ محفوظ رہا۔ ابابیلوں نے جس مقام پر کنکریاں برسائی وہ یہی مقام ہے جسے وادی محشر کہتے ہیں، اور جس سال یہ واقعہ پیش آیا تھا اس کو عامر فیل یعنی ہاتھی والا سال کہتے ہیں۔ وادی محشر صرف ایک راستہ نہیں، ایک سبق ہے، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے طاقت کتنی بھی بڑی ہو، اللہ سے بڑی نہیں۔ غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے۔ ابرہا کے پاس فوج تھی، طاقت تھی، ہاتھی تھے، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے سب بے بس ہو گئے۔ اگلی بار جب آپ حج کی ویڈیو دیکھیں اور حاجیوں کو ایک مقام پر رفتار تیز کرتے دیکھیں تو یاد رکھیے گا، یہ صرف چلنا نہیں بلکہ تاریخ کو زندہ کرنا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دنیا کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں بار بار حرمین شریفین کی بات حاضر نصیب فرمائیں، اور جو اس سال حج پہ آئے ہیں اللہ پاک ان کے حج کو قبول فرمائے، اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اللہ پاک ان کے دل کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائیں اور ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ رکھے۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔